کہانیاں سننا اور سنانا مجھے ہمیشہ سے بڑا پسند رہا ہے۔ ہم بھی جب بچے تھے تو ہماری جو دادی ہیں وہ اسٹوریاں اپنی طرح کی سنایا کرتی تھیں، اور ابا ہمارے جو تھے وہ تو باقاعدہ انہوں نے الف لیلا کی 1000 داستانیں پڑھ رکھی تھیں، اور وہ کسی بھی موضوع پہ ہمیں کسی بھی وقت کہانی سنا سکتے تھے۔ تو یہ جو سینہ بسینہ خاص طور پہ کہانیاں چلی آتی ہیں جن کا آپ کو تحریری شکل میں شاید اتنی وہ مواد نہ ملے، وہ بہت ہی دلچسپی اپنے اندر رکھتی ہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ یعنی اب میں نے بھی کوئی 2-3 نسلیں تو دیکھ ہی لی، تو اس سبھی بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ ان کو سنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں۔ تو ان میں سے ایک کہانی آج میں نے سوچی آپ کو سناؤں، وہ ہے ایک گیدڑ اور ایک چڑیا کی کہانی، کہ ایک گیدڑ جو ہے جنگل میں رہتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور موسم بڑا اچھا تھا، تو وہ ذرا چہل قدمی کر رہا تھا۔ تالاب کے کنارے پہنچا تو اس نے اچانک دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ گر گئی تالاب کے اندر، اور وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ آج تو میں بڑا مزے کا لنچ کروں گا، اور کھانا مجھے بڑا مزے کا شکار ملا ہے۔ وہ گیا تو اس نے اٹھایا چڑیا کو وہاں سے پروں سے، اور قریب تھا کہ اس کو منہ میں ڈال لیتا، کہ چڑیا ایک دم سے بولی کہ گیدڑ چچا یہ جو میں ہوں اس وقت گندی ہو رہی ہوں، مجھے تو کیچڑ بھی لگا ہوا ہے اور مجھے پانی بھی لگا ہوا ہے، تو آپ اچھا نہیں کہ مجھے دھو کے کھائیں؟ تو گیدڑ بولا کہ ہاں چڑیا بھی کہتی تو ٹھیک ہو تمہیں دھو کے کھاتے ہیں۔ اس نے اسے اچھی طرح سے صاف پانی میں لے جا کے دھویا دھایا، مٹی کیچڑ اس سے اتارا، اور پھر اس کو منہ میں ڈالنے میں تھا کہ چڑیا بولی گیدڑ چچا میں تو اتنی گیلی ہو رہی ہوں، اور آپ مجھے سکھا کے کھائیں تو ٹھیک نہیں ہے؟ تو گیدڑ کہنے لگا کہ ہاں بات تو تم صحیح کر رہی ہو، چلو تمہیں سکھاتے ہیں۔ وہ کنارے لے گیا چڑیا کو اور اسے ایسی جگہ رکھا جہاں خوب دھوپ پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں چڑیا سوکھ گئی، اور جو ہی چڑیا سوکھی اس نے اپنے پر پھلائے اور یہ جا اور وہ جا اپنے درخت پہ جا کے پھر سے جا بیٹھی۔ تو اب گیدڑ اس کی چالاکی پر حیران اور ششدر ہو گیا، اور وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو آگے سے چڑیا اسے کہتی ہے، بٹ بٹ تکڑائیں ساگانے پھکڑا، بٹ بٹ تکڑائیں ساگانے پھکڑا۔ اور یہ ہے جی اس کہانی کا اینڈ۔ امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ ایک اور کہانی ہے جی بندر اور پٹھان کی۔ پٹھان جو تھا وہ بیچتا تھا ٹوپیاں، اور گاؤں میں بیچتا تھا۔ تو اس کو اس کے دوست نے بتایا کہ یہ ٹوپیاں اگر تم شہر میں بیچو نا تو وہاں تو بہت زیادہ بکیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ تو کئی دفعہ اس کے دوست نے سمجھایا، تو پٹھان کے دماغ میں آ گئی بات، اس نے بہت ساری ٹوپیاں بنائیں، خود ان پہ خوب کڑھائیاں شیشے وغیرہ لگائے، اور یہ ٹوپیاں لے کے بازار کی سمت چل پڑا۔ اس زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، وہ پیدل ہی چل رہا تھا، چلے جا رہا، کافی دیر گزر گئی، تو جنگل میں جا کے پہنچا، اور وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور بڑے گھنے درخت تھے، اور وہ تھک بھی گیا تھا بہت زیادہ۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اس نے ٹوکرا جو ٹوپیوں والا تھا وہ نیچے رکھا، اور سو گیا تو اتنے میں آگے پیچھے جو جنگل میں رہتے تھے بندر، وہ آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ پٹھان نے تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ انہیں بھی شوق چرایا، اور سب بندر جو تھے وہ ایک ایک ٹوپی اپنے سر پہ پہن کے درختوں پہ چڑھ گئے۔ اب جب پٹھان ان کی کھٹ پٹ کی آواز سن کے جاگا ہے تو وہ سخت پریشان ہوا، اس نے بڑے ہی حیران بھی اور ششدر بھی، اور ان کی بہت منتیں کی کہ میری ٹوپیاں دے دو، لیکن وہ بندر ہی کہا جو اس کی بات مان لیں۔ تو بہت ہی جھنجھلا کے اور پریشان ہو کے وہ تھوڑی دیر چپ ہو گیا، اور سوچنے لگ گیا کہ میں اس مسئلے کا کیا حل کروں۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے اپنی ٹوپی جو ہے وہ اتاری اپنے سر سے، اور پھینک دی نیچے زمین پہ۔ اب بندروں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں ہمیشہ، بندروں نے بھی اپنی ٹوپیاں سر سے اتاری اور نیچے پھینک دی۔ پٹھان جو تھا
اس نے فوراً وہ ساری ٹوپیاں اکٹھی کیں، ٹوکرے میں ڈالی اور پھر بھاگا شہر کی جانب، اور پھر مڑ کے نہیں اس نے دیکھا۔ بندر چیختے چلاتے رہ گئے، لیکن پٹھان خوب فراٹے بھرتا جنگل سے نکل گیا اور شہر پہنچ گیا۔